سب سے پہلے فرمائے گا کہ آج حکومت کی طرف سے یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ 27 یوٹیوب چینلز جن میں سے اکثریت بلکہ تمام اس موجودہ حکومت اور اس سسٹم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو بند کرنے کے لیے یا ان کو بلاک کرنے کے لیے اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ سے حکومت نے اجازت لے لی ہے۔ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کس پہ پابندی لگائیں گے؟ اپنے گربان میں تو جھانکے پہلے کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کسی نہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر ایسا ہو رہا ہے، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر پہ کہ عمران خان کے ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے۔ لوگ جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے کان سن رہے ہیں، جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بخود اپنی راہیں نکالتے ہیں، سوچ کے اپنی ایکسپریشن کا راستہ نکالتے ہیں، اور اب ان راستوں کے اوپر آپ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں لگے گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں گے نہیں لگے گی۔ وہ دیکھیں نا، آپ خود سوچئے کہ اگر میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی، ابھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ حکومت والے جو شور کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور یہ بار پھر احتجاج کرنے لگے ہیں اور یہ احتجاج بند کریں، وہ کریں گے تو ہم جو ہے وہ تشدد کی راستہ کھل جاتا ہے، اور پھر جو پولیس بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک کام کر لیں، اگر آپ گورنمنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم بالکل لیگلی کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، لہٰذا ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن آڈٹ کرا دیتے ہیں۔ یہ ایک لفظ اگر حکومت کے منہ سے نکل آئے پرائم منسٹر کے، تو پی ٹی آئی کی ساری مہم ختم ہو جاتی ہے۔ کہ اگر الیکشن آڈٹ کے اندر اگر سامنے بات آ گئی کہ یہ تو بالکل صحیح الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو پھر کوئی جو ہے احتجاج والی بات باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر کوئی ریگنگ کا جو پروسیس ہوا، یا جو کچھ لیٹ نائٹ جو رات کے اندھیرے میں جو کچھ عدلی بدلی ہوئی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا وہ کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اور اس وجہ سے ہی وہ جو ہے وہ ایک طاقت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ شہباز شریف کی بالخصوص اور ان کی حکومت کی مثال آپ ایک بیل سے لے لیں۔ آپ نے دیکھا نا، یہ جو گھروں میں بیل لگائی ہوتی ہے، بیل کا پودا، تو بیل کے پودے کو رائز کرنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈیپینڈنٹلی وہ رائز نہیں کر سکتا درخت کی طرح۔ درخت جو ہے، آپ درخت کا پودا لگاتے ہیں، اس کا تنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور وہ اسی طاقت کے اوپر، اپنی اسٹرانگ روٹس کی بیس کے اوپر وہ رائز کر جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کو رائز کرنے کے لیے مستقل ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سہارا ان کو ملا ہوا ہے، اور وہ سہارا جو ہے، یہ اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سہارا ان کو بھی بدنام کر رہا ہے، اور آپ تو وہ بدنامی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا نقصان، ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کوئی راستہ یا تو نکالنا چاہیے ان کو۔ بالکل یہ فرمائیے گا کہ القادر کیس سے متعلق درخواستیں، ان پر جو سماعت ہے وہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، اور ضمانت کی درخواستوں پر تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جلد سماعت ہوتی ہے۔ یہ جو غیر معمولی ڈیلے ہے، عدالتوں کے پاس ہی آپ جا سکتے ہیں اس غیر معمولی ڈیلے کے خلاف، اور عدالتیں خود ڈیلے کر رہی ہیں، تو اب کوئی وینٹیلیٹنگ آپشن ہے تحریک انصاف کے پاس؟ کہاں جا کے آپ کہاں سے انصاف لے سکیں گے آپ؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے یہ سوال جو ہمارے یہاں پہ اس وقت حالات ہے پاکستان کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کبھی اپیل دائر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک درخواست ہوتی ہے، اس کو انڈر سیکشن 427 سی آر پی سی، وہ سیکشن 426 کی جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے داری جاتی ہے، کہ جب تک یہ اپیل پینڈنگ ہے، اس کی سماعت مکمل نہیں ہوتی اور فائنل فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک ہمارے یہ کیس کے اندر جو ہیں یہ باتیں کنسیڈر نہیں ہوئی، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا بڑا کلیئر کیس ہے ایکویٹل کا، بری ہونے کا، لہٰذا آپ ہمیں جب تک اس کو بیل پر رہا کریں، اور عدالت کو اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس درخواست کو سب سے پہلے سن کے فیصلہ کرے، ہاں یا نہ کے اندر۔ لیکن وہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے عرصے سے، کتنے مہینے گزر گئے اس بات کو۔ صرف وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس کو بحث کریں گے تو وہ تمام ڈیٹیل سامنے آئیں گی
جن کی بنیاد کے اوپر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، یہ کیس جو ہے یہ ایک بالکل غلط کیس میں سزا ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کبھی بھی یو کے کی عدالت نے اس کو کرائم منی تصور نہیں کیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ منی لانڈری کا پیسہ ہے، لہٰذا یہ کرائم منی ہے۔ اگر یہ ڈکلیریشن ہو جاتا پھر ان کا کیس جو تھا آپ کہیں کہ تو پھر جو ایک ذرا ڈیفیکلٹ کیس تھا ان کے لیے۔ اب یہ چیز سامنے آئے گی اور وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جج کو کہاں سے کہاں لے گئے اور کیا کیا، اور کس طرح سے ججز کے ساتھ جو اس 26ویں ترمیم کے بعد، میں تو آپ کو بڑی کیونکہ پریگمیٹیکلی جو سامنے ہو رہا ہے میں تو وہ بات کروں گا آپ کے سامنے، اور ابھی بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت ہمارے تمام جو سسٹم ہے، اس وقت ہمارا سوشو پولیٹیکو سسٹم جو ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خالق ہے، اور اس کے انگوٹھے کے نیچے اس کی مخلوق حکومت ہے، اور مخلوق حکومت جو کہ خود ایک انگوٹھے کے نیچے ہے، اس نے اپنے انگوٹھے کے نیچے پوری پاکستان کے جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو کہاں انصاف لے کے جائیں گے اور کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی راستہ جو ہے یہ خطرناک راستہ بن جائے گا۔ دیکھیے نا، کہتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے آدمی کا یہ شعر ہے، ویسے ان کا نوازادہ نصر اللہ خان صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی آشفتہ سری ہے، جب جسٹ رننگ اٹ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں شعر بڑا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا غالب کا شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور یہ جب تک آپ باندھ کے رکھیں گے تو پریشر بلڈ ہوتا رہے گا۔ وہ جو خوف آپ نے کریٹ کیا ہے، وہ خوف وقت کے ساتھ نفرت میں بدلتا جا رہا ہے۔